वेलकम बैक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा ईरान पर तेहरान में मौजूद हैं। फील्ड मार्शल और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात की। पाकिस्तानी वफ्द ने ईरानी वजीर दाखिला से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। दो तरफा ताल्लुकात और सरहदों की सिक्योरिटी पर गुफ्तगू हुई। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन को फरोग देने के अज़्म का अदा किया। इससे पहले तेहरान पहुंचने पर ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता के तनाज़ो के पुरअमन, पायदार और जामे हल के लिए कोशा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, एक ऐसे वक्त में कि जब ईरानी सदर की जानिब से भी ये कहा गया कि हम ना अमन की सूरत हाल में हैं और ना ही जंग की सूरत हाल में हैं। ऐसे वक्त में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान कितनी अहमियत का हामिल है इस सारी सिचुएशन को लेते हुए? में कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि जाहिर है इस वक्त सारी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, आपको अपडेट कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा ईरान पर तेहरान में मौजूद हैं। फील्ड मार्शल और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात भी की है। पाकिस्तानी वफ्द ने ईरानी वजीर दाखिला से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इससे कबल भी हमने देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुतादिद मरतबा ईरान का दौरा कर चुके हैं। एक ऐसी सूरत हाल में जब अमरीका, इसराइल और ईरान तनाज़ो सर उठा रहा है। एक मरतबा फिर से जब अमरीका ने यह फैसला किया है कि ईरान पर मौशी पाबंदियां लगाई जाएंगी। इसी पर बात करने के लिए साबिक सफीर जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा ईरान पर हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस दौरे को? जी देखिए, आप जानती हैं कि जो ईरान US कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान की जो मीडिएशन प्रोसेस है, मीडिएशन एफर्ट्स हैं, वो जारी रही हैं। और इवन दो दोनों अतराफ़ के दरमियान जो एक तरह से एस्केलेशन है उसमें कमी नहीं आई। अभी रिसेंटली हमने देखा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से काफ़ी तुंद तेज़ बयानात भी दिए गए और कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस हवाले से फील्ड मार्शल साहब ने एक दफ़ा से फिर ये बहुत ही मुश्किल जो मैं समझता हूँ कि एक टाइट रोप ऑफ डिप्लोमेसी है उस पर वो जा रहे हैं टू बी एबल टू ट्राई एंड रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, पाकिस्तान की जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं वो दुनिया भर में अप्रीशिएट की जा रही हैं और इस हवाले से फील्ड मार्शल साहब का वहाँ मौजूद होना इस चीज़ का अंदिया देता है कि पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो भी वहाँ गए थे और क्योंकि उनकी फ़िज़िकल मीटिंग्स में हो सकता है थोड़ा गैप आया हो, लेकिन इवन जब वो मीटिंग्स नहीं भी कर रहे होते तो मैं आपको बावसूख ज़राए से ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो अरबाब इख्तियार हैं वो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जो है वो मीडिएशन एफर्ट्स जारी रखे हुए हैं। तो पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है कि इस खित्ते में अमन कायम हो सके, ईरान को ये समझाया जा सके कि वहाँ पे मौजूद जो क़यादत है, आप जानती हैं कि उनके जो सदर हैं मसूद पशकियान साहब, उनकी रीसेंट जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने भी ये कहा है कि जो MOU है वो दरअसल हमारी मुस्तक़बिल की खारिजा पॉलिसी का एक महवर हो सकता है। तो उस वहाँ पर मौजूद एक नुक्ता नज़र तो उनके सदर जो हैं वो उसका बयान कर रहे हैं और दूसरा जो है वो वहाँ मौजूद IRGC है जिनका ये मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। हो सकता है कि वो किसी हद तक एक हार्ड लाइन अप्रोच लेते हैं। वो ये समझते हैं कि US के साथ जो कशीदगी है उसको जारी रखना चाहिए। वो ये भी समझते हैं हो सकता है कि वहाँ पे जो आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा वहाँ से नहीं हो रहा। तो मुझे उम्मीद ये है, बल्कि बहुत से जो दानिश्वर हैं, जो लोग ये समझते हैं कि इस खित्ते में अमन, स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक दफ़ा दोबारा वहाँ पे गए हैं। अच्छा जावेद मलिक साहब, आपने आबनाए हुर्मुज़ की बात की। आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर दोनों जानिब से हम ये देख रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जा रही। फिर सदर ट्रंप की जानिब से मुतादिद मरतबा ट्रूथ सोशल पर जो है वो तस्वीर पोस्ट की जाती रही है जिसमें वो आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे रहे हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान बिलखुसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जब वहाँ पर मौजूद हैं वो आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के हवाले से दोनों फरीकैन के दरमियान कोई लचक पैदा करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं?
جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے جو وہاں پہ جو اوبیسلی جب ڈپلومیسی کے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میڈیا کی زینت نہیں بنتی، جو کہ پس پردہ ایفرٹس جاری ہوتی ہیں، اور اس کی ایک بہت امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ بہت ڈیلیکیٹ ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے بہت سی جو مذاکرات ہیں وہ میڈیا میں نہیں آتی ہیں، لیکن میڈیا میں کبھی کبھی آپ نے جیسے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے یا کچھ ایسے حلقے ایران سے بھی رپورٹ ہوتے ہیں جو کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اتنا میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹک نہیں ہوتا، جس سے یہ ایک طرح سے اندیہ ملتا ہے کہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال جو اپنا ہرمز ہے آپ جانتی ہیں، اگر آپ کو بین الاقوامی قوانین کے زیر سایہ اس کو دیکھیں تو وہ ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے، اور بین الاقوامی قانون جو ہے وہ یہ اس کے مطابق یہاں پر جو آمد و رفت ہے وہ رائٹ آف نیویگیشن کہلاتی ہے انٹرنیشنل لاء میں۔ وہ پہلے بھی ہسٹوریکلی بھی یہاں پہ کبھی کسی ایک ملک کی اجارہ داری یا کنٹرول نہیں رہا، لیکن جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کنٹرول جو ہے وہ کسی حد تک ایران نے کیا۔ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایران کی طرف سے کنٹرول کیا گیا ہے وہاں پہ کچھ حصہ، اس کے نتیجے میں بہت سارے ممالک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن بالکل ایسے ہی جو بلاکیڈ یو ایس نے لگایا ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ایران کی امپورٹس پہ بھی ہوتا ہے، ایکسپورٹس پر بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس کو منطقی انداز پہ دیکھیں تو یہ ایک ٹینیبل یا ایک وائبل سولوشن تو نہیں ہے۔ اس طرح سے کبھی ایک طرف سے اگر اس کو بند کیا جائے یا دوسری طرف سے بند کیا جائے تو وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لہٰذا جو جتنے بھی میڈییشن ایفرٹس ہیں ان کی فوکس یہی ہے کہ اس آبنائے ہرمز کو اوپن کیا جائے، اور اس کا راستہ جو ہے آپ جانتی ہیں کہ جو ایم او یو پاکستان کی کاوشوں سے سائن ہوا تھا ایران اور یو ایس کے درمیان، اس میں ہمارے وزیر اعظم کے بھی سگنیچرز تھے، وہ ایک راستہ فراہم کر رہا ہے اس کشیدگی کو ختم کرنے کا، اور میری نظر میں اسی ایم او یو کی طرف لوٹ کر جانا ہی دراصل اس مسئلے کا حل ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس وزٹ پہ یہ جو فیلڈ مارشل صاحب تشریف بالکل لے اس کر گئے وزٹ ہیں پر یہ معاملات بھی سالو ہوتے نظر آئے۔ جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا ماہر بین الاقوامی ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے۔ ڈاکٹر صاحب اب فیلڈ مارشل کا اہم دورہ ایران ہے، خطے میں امن کی کوششوں کے لیے پاکستان کی کاوشیں جاری ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو؟ یہ دورہ بہت اہم ہے کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات طے کر پائیں گے تو اسلام آباد ایم او یو کے فریم ورک کے تحت ہی کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران نے بھی اور امریکہ دونوں نے اپنی طرف جتنی کوششیں تھیں وہ کی ہیں، لیکن وہ کوششیں پاکستان کی جو کلیدی کردار ہے اس کی اہمیت کا انعراف نہیں کر سکتی، اور اس وقت ہی آپ کی کوشش ہے کہ کسی طرح دوبارہ پروسیس جو ہے واپس آن لائن آئے، اور کم از کم اس خطے کی امن کے لیے کوئی درینہ جو ہے معاملات جو ہے کسی درینہ بنیادوں کے اوپر طے پائیں۔ بہت شکریہ آپ کا ماریہ سلطان صاحب اپنا وقت ہمیں دینے کی۔ ایران نے مکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کی دعوت موصول ہونے کی تردید کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایران کو مکہ معاہدے میں شمولیت کی دعوت موصول نہیں ہوئی، پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ امریکہ کا اقتصادی دباؤ کسی صورت قبول نہیں کریں گے، اقتصادی پابندیاں غیر قانونی ہیں۔ امریکہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی ہے۔ سلطنت عمان کے وزیر خارجہ سید بدر ابو سعیدی کل تہران کا دورہ کریں گے۔ مقصد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ آبنائے ہرمز کے ساحلی ممالک کے درمیان سیاسی مشاورت آگے بڑھائی جائے گی۔ امریکہ نے ایران کے خلاف آج سے فیصلہ کن اقتصادی کارروائی کا اعلان کر دیا ہے، تہران کو معاشی محاذ پر تنہا کرنے کی دھمکی دے دی۔ ایران کا کہنا ہے کہ معاشی حملے کا اعلان فوجی محاذ پر ناکامی کا اعتراف ہے، مقابلہ کرنا جانتے ہیں، اقتصادی دباؤ ناکام ہو جائے گا۔ امریکی صدر کی معاشی جنگ جاری رہی تو خلیج سے تیل کی تمام برآمدات روک دیں گے، ایران کا امریکی دھمکی پر جواب۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے کہا جو بھی ملک امریکی پابندیوں کی حمایت کرے گا ایران اسے جنگی اقدام تصور کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ کمیٹی نے مسودہ قانون کی منظوری بھی دی ہے جس کے تحت آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت رکھنے والے ممالک کے جہازوں سے خدمات کی فیس وصول کی جائے گی۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا کہنا ہے کہ ایران غیر ملکی خطرات کے خلاف نسلوں تک لڑنے کے لیے تیار ہے، 10 نسلیں کیا 20 نسلیں بھی لڑیں گی۔ دشمن کو سمجھانے کا واحد راستہ طاقت کی زبان کا استعمال ہے، وہ جو چاہے نہیں کر سکتا۔ مخالفین کے قلیل، درمیانے اور طویل مدتی منصوبوں پر نظر ہے اور ہر صورتحال کے لیے تیار ہے۔ ایران سے متعلق مسائل پابندیوں اور دباؤ سے حل نہیں ہوں گے۔ چین کا تمام فریقوں سے عقل مندی کا مظاہرہ
اور تحمل سے کام لینے کا مطالبہ۔ چین، امریکہ، ایران مذاکرات کے لیے فعال کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب واشنگٹن آج سے ایران کو معاشی طور پر تنہا کرنے کے منصوبے کا اعلان کرنے والا ہے۔ چین کے نائب وزیر خارجہ میاؤ ڈیو نے 17 اگست کو بیجنگ میں ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی سے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ چین مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور امن مذاکرات کے فروغ کے لیے فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ کراچی کے سچل تھانے کی حدود میں مسلح ملزمان نے مارٹ کے مالک سے 60 لاکھ روپے چھین لیے ہیں۔ مزاحمت پر فائرنگ سے راہگیر عامر زخمی ہو گیا۔ نمائندہ خصوصی نذیر شاہ سے تفصیلات جانیں گے۔ نذیر، کیا بتا رہی ہے پولیس اس واردات کے بارے میں؟ دیکھیں، سچل تھانے کی حدود میں ایک گیس سنیچنگ کی بڑی واردات ہوئی ہے جس میں ایک موٹر سائیکل پر 3 ملزمان سوار تھے جنہوں نے مارٹ مالک سے 60 لاکھ روپے کیش اس وقت چھینا جب وہ اسے جمع کرانے کے لیے بینک کے باہر پہنچا تھا، اور مزاحمت کے دوران جب ملزمان نے فائرنگ کی تو بینک کے اندر کھڑا ہوا ایک شخص جو پیوڈر جمع کرانے کے لیے آیا تھا عامر، وہ زخمی ہو گیا۔ اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہم نے حاصل کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار ہو رہے، اور جب فائرنگ ہوئی اسی دوران جو باہر موجود شہری تھے انہوں نے گلیوں میں بھاگنا شروع کر دیا، اور واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل پر 3 ملزمان ہیں جو وہاں سے فرار ہو رہے، اور جو پیچھے بیٹھا ہوا شخص ہے اس کے ہاتھ میں کیش بیگ نظر آ رہا ہے، اور پولیس کی جانب سے مزید سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے تاکہ ان ملزمان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ جی، نذیر شاہ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے میر رضا کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس عمر سیال کو عدالتی کمیشن کا سربراہ نامزد کر دیا۔ حکومت سندھ کی درخواست پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے نامزدگی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ہائی کورٹ کے ڈائریکٹوریٹ نے محکمہ داخلہ سندھ کو خط کے ذریعے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ میر رضا کے اہل خانہ کی سندھ حکومت کی جوڈیشل کمیشن کی مخالفت جے آئی ٹی کے قیام کی درخواست دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے چیمبر میں سماعت کی۔ درخواست میں سندھ حکومت کے مختلف اداروں سمیت 19 افراد کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق اس مرحلے پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کیس پر منفی طور پر اثر انداز ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن کی انکوائری عدالت میں چالان کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی۔ درخواست میں میر رضا کا پوسٹ مارٹم کرانے والے ڈاکٹر اسامہ، ڈاکٹر سمیہ کو فریق بنایا گیا ہے۔